گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔ بعض لوگ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے چلے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں پھر بھی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیارے ہیں، تو آپ انہیں معاف کر دیں، شک کا فائدہ لیں اور دل کی عدالت سے ملزم کو بری کر دیں۔ زندگی میں جہاں ہر قدم پر انجانے میں دھوکے کھانے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے کسی پیارے کی خاطر دھوکہ کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ پیارا چوڑا ہو جائے گا، دلیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ ڈرا رہے گا، وہ دبا رہے گا، اسے پتا ہوگا کہ میں اگلے کی برداشت کا امتحان لے رہا ہوں، وہ ظرف کی آنچ پر تپ کے واپس آ جائے گا۔ لیکن ملزم کو اگر آپ نے مجرم بنا دیا تو وہ گیا۔ کیا ملے گا معاف نہ کر کے؟ دل کا سکون، انا کی بڑائی، انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لامحدود اداسی، اندھیرے چمکتی دھوپوں میں گھومتی راتیں، انگنت سوچیں، ایسا نہ کرتے تو شاید ویسا ہوتا، ویسا نہ ہوتا تو کیسا اچھا ہوتا۔ اتنا وقت ہے کہ یہ سارے لانجے پالیں، اور کس کے لیے؟ اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ 10 منٹ کی ٹھنڈک جو بعد میں دھوئیں نکلنے ہیں، تندور جلنا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ آپ ہارتے نہیں ہیں شک کا فائدہ دینے سے، آپ بس اپنی لائف لائن کو بڑھا دیتے ہیں، زندگی نارمل رکھتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، فرض کیا ایک دوست نے آپ کے پرس سے 1000 روپے چرا لیے یا اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز پار کر لی، آپ کے سامنے ہوا سب کچھ، لیکن وہی دوست آپ کے دکھ درد میں واحد آسرا بھی تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اس کان سے زیادہ قیمتی کیا ہے جو 24 گھنٹے آپ کا برا بھلا سن سکتا ہے؟ کیا خبر اگلے 20 سال آپ وہ ایک کان ڈھونڈتے رہیں۔ چرایا یا کچھ بھی واپس آ سکتا ہے یار، لیکن جسے دھتکارا گیا اسے کون واپس لائے گا؟ آپ کی تو آنا ڈھیر ساری بڑی ہے، آپ کیسے لائیں گے واپس؟ آپ تو کسی چیز میں دھوکہ دہی برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو تو بندہ جینون چاہیے، خالص نہیں۔ ہاسے ہاں گوائے یار، ہوکیاں چنی لب دے، ابرار صاحب ہی کہہ گئے۔ تو عرض کیا کہ شک کا فائدہ دیں، ثبوت ہوتے ہوئے بھی دیں، لیکن نہیں، آپ کے تو اصول ہی ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، زندگی کے صفحے کتابوں جیسے نہیں ہوتے، کہیں روشنائی کالی ہوتی ہے، کہیں سبز، کہیں سرخ، کہیں نیلی، اکثر سرمئی، اور بعض اوقات ایک دم سفید۔ آپ کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ آپ نئی جدوجہد سے بچ جائیں گے۔ اگلا کیریکٹر اس سے بڑا چور آ گیا فلم میں تو کیا ہوگا؟ برسوں پرانا دوست چوری کرے گا بھی تو کچھ مال چھوڑ ووڑ دے گا، نیا تو کاٹ کے پھینکے گا دور۔ وفاداری، اعتبار، کیمسٹری، پیار محبت، یہ سب چیزیں برسوں میں بنتی ہیں، اور آپ کا خالص پن، کھرے کھوٹے کی جانچ، اصول یا کوئی وقتی جذبہ ایک دم اس سب کا جھٹکا کرا دیتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ عین اس وقت ایسے ہی کسی فیز میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، جھوٹے کو جھوٹ بولنے دیا جائے اور آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیں۔ ایڈے تو ہی چیف جسٹس نگل لیں بھائی، نگل لیں، بعد میں ہاتھی نگلنے پڑیں گے۔ نہیں، میں بہت سٹرونگ ہوں، مجھے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ بات چل رہی ہوگی دماغ میں۔ دیکھیں، سٹرونگ ہونا ایک درخت جیسا ہوتا ہے، جن جڑوں پر درخت کی زندگی کا انحصار ہے وہ کٹ جائیں گی تو سوکھنے سے پہلے بھی درخت گر جائے گا۔ 1000 میں سے ایک آدھا درخت ایسا ہوتا ہے جو برسات میں گرتا ہے، گر کے بھی جڑیں نکال لیتا ہے، لیکن کیا ویسے تیر جیسا سیدھا کھڑا ہو سکے گا دوبارہ؟ انسان بڑی نازک چیز ہے، اپنے ہی بھلے کو اپنا نقصان کرتا ہے اور پھر نقصان میں فائدے تلاش کرتا ہے۔ یہ ساری جدوجہد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا مٹی پاؤ پروگرام، اور یہ چٹکی برابر درگزر سے کام لیں تو بڑی ٹینشنوں سے بچ جائیں گے۔ ایک کمپرومائز ڈھیروں رپھڑوں سے محفوظ رکھ لے گا۔ باقی یہ شاعر بڑا ظالم تھا، یہ کہتا ہے گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی۔